يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس اہم موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے. ہمیں یوں دنیا کے اندر بے لگام نہیں چھوڑا ہے. دنیا کے اندر ہمیں بے مقصد نہیں پیدا فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث اور فضول اور بیکار میں پیدا کیا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کا امتحان نہیں ہوگا، اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اس کے لیے ثواب اور عقاب نہیں ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، جو چاہے کرے؟ میرے بھائیوں، اور ایک تیسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کی تخلیق کے مقصد کو واضح فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر سورج اور چاند کی شعاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں. اللہ سبحانہ وتعالی نے جس عظیم مقصد کے تحت ہم انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے وہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں، وہ کام کریں جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے دور رہیں. اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کی اطاعت کیسے کریں، اللہ کی عبادت کیسے کریں، اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، یہ سمجھانے کے لیے کہ بندے اللہ کی اطاعت کیسے کریں، اللہ کی عبادت کیسے کریں. اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کو پیدا فرمایا ہے. اور قرآن کے اندر اللہ نے اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جو بھی رسول دنیا کے اندر بھیجے ہیں کس لیے بھیجے ہیں؟ اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کی. مفہوم مخالف کیا نکلا کہ جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، جس نے رسول کی مخالفت کی، اس نے گویا کہ اللہ کی مخالفت کی. اور حدیث آپ فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری مخالفت کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی مخالفت کی. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن کی پہچان یہ بتلائی انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اللہ نے فرمایا کہ مومن بندے کی پہچان یہ ہے کہ جب مومنوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ تمہارے درمیان ہونے والے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے، تو مومن کی پہچان یہ ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ ان یقولوا، مومنین کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے رسول کی بات سنی اور ہم نے ان کی اطاعت کی. اور جو شخص اپنا یہ مشن بنا لے، اپنا یہ اسوہ بنا لے، اپنا یہ منہج بنا لے کہ ہم نبی کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، اللہ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم بندوں پر اس بات کو واجب قرار دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کریں. آپ کی اطاعت کے بغیر، آپ کی اتباع کے بغیر فلاح، نجات، کامیابی، اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، جنت کا حصول، دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل نہیں ہوگی. اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے،
ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت سعادت نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں پرسکون زندگی بسر کریں تو ہم پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے جان لیا کہ ہم سب پر یہ واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، تو آئیں دیکھیں کہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت، آپ کے آرڈر اور حکم کی مخالفت اور آپ کے قول و فعل کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر اور احادیث رسول کے اندر کیا وعیدیں آئی ہیں، کیا دھمکیاں آئی ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرے وہ لوگ جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ انہیں ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہیں وہ فتنوں کے شکار نہ ہو جائیں، فتنہ انہیں گھیر نہ لے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے، کوئی دردناک عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے۔ میرے بھائی، اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت، آپ کے احکامات کی مخالفت، آپ کے فرامین کی مخالفت کرنے والوں کے لیے یہ دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے کہ انہیں وہ فتنوں کے شکار نہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں، جو شخص فتنوں کا شکار ہو گیا وہ بدبخت ہے، جو فتنوں سے نجات پا گیا وہ خوش نصیب ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں آپ ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، خوش نصیب وہ شخص ہے، کامیاب وہ شخص ہے، سعادت مند وہ لوگ ہیں جو فتنوں سے بچا لیے گئے، جو فتنوں سے بچا لیے گئے۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ جن فتنوں کا شکار ہے، جن مصائب کا شکار ہے، کیوں؟ کیا وجوہات ہیں؟ جہاں بہت سارے وجوہات ہیں، انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے، آپ کے احکامات سے دور ہے، آپ کی سنتوں کی پیروی سے دور ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ اعلان کہ ایسے لوگ بچیں جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں وہ فتنوں کے شکار نہ ہو جائیں، فتنے انہیں گھیر نہ لیں۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر اللہ کا دردناک عذاب نہ آ جائے، اللہ کا دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر صحابی رسول سلمہ الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابی سلمہ الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث پر توجہ دیں اور اس حدیث کی روشنی میں اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحابی سلمہ الاکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، جاء رجل، ایک شخص آیا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کون شخص تھا؟ یہودی تھا، عیسائی تھا، کافر تھا، مشرک تھا، منافق تھا، کون تھا اس کا ذکر روایت میں نہیں ہے، یہ ہے کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کے لیے بٹھا لیا، کھاؤ تم بھی کھاؤ۔ اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ راوی کہتے ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے صحابی سلمہ الاکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا، تکبر کی وجہ سے اس نے کیا ہے، انکار کر دیا، کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا لستطعت، تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے، تم دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہ سکو گے۔ راوی کہتے ہیں فما رفع یدہ الی فیہ
وہ شخص اپنی زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا. وہ شخص اپنی پوری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا. کیوں؟ فوری طور پر اللہ کا عذاب آیا. فوری طور پر اللہ کا عذاب آیا. یہ سنت اور یہ حکم میرے بھائیو آداب اکل و شرب سے متعلق تھا، کھانے پینے کے آداب سے متعلق ہے کہ نہیں. یہ کوئی اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ فرائض اور واجبات کا مسئلہ نہیں تھا، یہ آداب زندگی سے متعلق، آداب دسترخوان سے متعلق یہ مسئلہ تھا. یہ فرض نہیں، یہ واجب نہیں، یہ سنت ہے، مستحب ہے. دائیں ہاتھ سے کوئی کھائے گا ثواب پائے گا، اور اگر بھول کر بائیں ہاتھ سے کھا لیا کوئی گناہ کی بات نہیں، یا غفلت میں بائیں ہاتھ سے کچھ کھا لیا کوئی گناہ کی بات نہیں، یا مجبوری ہے معذوری ہے بائیں ہاتھ سے کھا لیا کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن انکار کر دے، تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر نبی کے فرمان اور نبی کی سنت کا انکار کر دے، میرے بھائیو عذاب الہی کا باعث. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ ڈریں، بچیں لوگ جو ہمارے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بچیں کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، وہ فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، انہیں فتنے گھیر نہ لیں. اس چیز سے وہ بچیں اور وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کریں. میرے بھائیو غور کریں صحیح مسلم کی اس حدیث اور اس واقعے پر. وہ دراصل میرے بھائیو اس شخص نے تکبر کی بنا پر، حسد کی بنا پر نبی کی سنت کا انکار کیا تھا، نبی کے فرمان کا انکار کیا تھا. آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کتنی سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں، کتنی سنتوں کو لوگ پیروں تلے روند رہے ہیں، تکبر کی بنا پر، تعصب کی بنا پر، حسد کی بنا پر. آج فیشن اور غیر مسلموں کے کلچر سے متاثر ہو کر وہ سنت رسول کی مخالفت کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. میرے بھائیو ایسی امت کا، ایسی قوم کا کیا انجام ہوگا؟ ایسی قوم کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ڈریں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں وہ فتنوں کے شکار نہ ہو جائیں. اور آئیں دیکھیں، اتباع رسول مومن کی علامت، مومن کی پہچان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، آپ کے حکم کی مخالفت کرنا، یہ منافق کی علامت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے، ان انسانوں سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس دین کی طرف جو دین اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا ہے، آؤ اس دین کی طرف. وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ رسول کی طرف، آؤ رسول کی طرف. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جہاں آپ لوگوں کو یہ دعوت دیں گے کہ آؤ رسول کی طرف، آؤ اس دین کی طرف جس دین کی وحی کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، جس دین کو اللہ نے بھیجا ہے، تو منافق جو لوگ ہوں گے، جو منافق ہوں گے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے کترائیں گے، منہ پھیریں گے. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، جو اتباع رسول کو اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرتے ہیں، میرے بھائیوں چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے فرائض و واجبات سے متعلق ہو، سنن اور مستحبات سے متعلق ہو، آداب زندگی سے متعلق ہو، ان سارے مسائل میں ہم پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانیں. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے صرف ایک ہستی، ایک شخصیت آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور وہ کون ہستی ہے، وہ کون شخصیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جس طریقے سے زندگی بسر کی اور آپ نے آداب زندگی سے متعلق جو باتیں بیان فرمائیں، چاہے وہ مسجد کے آداب ہوں، مجلس کے آداب ہوں، لباس کے آداب ہوں، کھانے پینے کے آداب ہوں، بیت الخلاء کے آداب ہوں، جو آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان آداب کی
خیال رکھنا اور ان سنتوں کی پابندی کرنا، اور اسی طریقے سے نماز سے متعلق، روزوں سے متعلق، حج و زکات سے متعلق، فرائض اسلام سے متعلق، عقیدہ اسلامیہ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جن کاموں کا حکم دیں، سورہ حشر کے اندر اللہ فرماتا ہے رسول تمہیں جن کاموں کا حکم دیں ان باتوں کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جن باتوں سے روکیں ان سے رک جاؤ، رسول تمہیں جن باتوں سے روکیں، جن کاموں سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ میرے بھائیوں، مخالفت رسول کا انجام یہ ہے کہ مخالفت رسول کی بنا پر بندہ منافق ہو جاتا ہے، بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ ایسے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جہنم میں لمبی مدت تک ڈالے جانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود مقرر کیے ہیں دین کے، اسلام کے، شریعت کے جو حدود ہیں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو ان کے حدود کو پھلا دیں گے، ان کے حدود سے آگے بڑھیں گے، دین کے حدود سے تجاوز کریں گے، یدخلہ نارن، اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ لمبی مدت تک رہیں گے، ولہ عذاب مہین، اور ان کے لیے جہنم میں رسوا کن عذاب ہوگا، ان کے لیے جہنم میں رسوا کن عذاب ہوگا۔ کیسا رسوا کن عذاب ہوگا؟ میرے بھائیوں، جب جہنمی جہنم کو دیکھیں گے اور انہیں جہنم کے دروازوں پر لایا جائے گا، جہنم میں داخل کرنے کے لیے انہیں جہنم کے دروازوں کی طرف لایا جائے گا، اس وقت یہ رسول کی مخالفت کرنے والے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اپنے ہاتھوں کو مارے غصے سے چبائیں گے، افسوس کرتے ہوئے، اپنے آپ پر غصہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش میں رسول کی راہ اپنایا ہوتا، کاش میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، ظالم جہنم کو دیکھ کر، اللہ کا نافرمان جہنم کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اللہ فرماتا ہے ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وَيَقُولُ، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں دنیا کے اندر رسول کی راہ اپنایا ہوتا، رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا، رسول کی راہ اپنایا ہوتا، رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی صحبت نہ اختیار کیا ہوتا، فلاں کے پاس نہ بیٹھا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس حق آ گیا تھا، میرے پاس دن آ گیا تھا، حق بتلانے والے آ گئے تھے، جو مجھے حق سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے، لیکن اس نے مجھے گمراہ کر رکھا تھا، اس فلاں بندے نے مجھے گمراہ کر رکھا تھا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، جہنم سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کی راہ اپنایا ہوتا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے جہنمی کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے افسوس، اے کاش ہم دنیا کے اندر اللہ اور رسول کی اطاعت کیے ہوتے، اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کیے ہوتے، تو آج جہنم میں ہمیں نہیں جانا پڑتا، جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ومن یابا یا رسول اللہ، بھلا آپ کی امت محمدیہ کے لوگ، قرآن پڑھنے والے، یہ بھلا جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟
آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری باتوں کو پسے پشت ڈال دیا، جس نے میرے حکم کی مخالفت کی، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میری مخالفت کی، فقد ابا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، گویا وہ شخص جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کا حصول چاہتے ہیں، جہنم سے نجات چاہتے ہیں، میدان محشر کی تکلیف سے اگر بچنا چاہتے ہیں، قبر کے اندر حساب و کتاب کے وقت اگر نجات چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف، آپ کی سنتوں کی طرف، آپ کی تعلیمات کی طرف، آپ کی حدیث کی طرف۔ یاد رکھو، جب تک ہم اپنے اختلافی مسائل کو الا فلاں کے بجائے فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، اس کے بجائے جب تک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو اپنے لیے فیصل نہیں تسلیم کیا، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، مخالفت رسول کا انجام یہ ہے کہ اس سے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ وہ شخص جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرے گا، اس کے سینے سے، اس کے دل سے ایمان کا نور اٹھ جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے نبی کو خطاب کر کے ہوئے، فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی ذات قسم کھا رہا ہے۔ لا یؤمنون، یہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے آپسی اختلافی مسائل میں آپ کو حکم اور جج نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو اپنا جج تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوں گے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کا فیصلہ سن کر، آپ کی بات سن کر، آپ کی حدیث اور تعلیم سن کر، آپ کی سنت کو جان کر، یہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ میرے بھائی، آج آپ دیکھیں امت جن ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے، جن اختلافات سے گھری ہوئی ہے، میرے بھائیوں، آپ لاکھ دلیلیں پیش کریں، آپ لاکھ دلیلیں پیش کریں، لیکن آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام مخالفت کر رہا ہے کہ ہمارے فلاں نے یہ فرمایا ہے، ہمارے مسلک کے لوگوں نے یہ فرمایا ہے، ہمارے مولوی اور اماموں نے یہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ تم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تمہارا مولوی کون تھا، تمہارا امام کون تھا، تمہارا پیر و مرشد کون تھا۔ قبر میں تم سے یہ سوال نہیں ہوگا، سوال یہ ہوگا ومن نبیک، تمہارا نبی کون ہے، تم نے کس کو اپنا آئیڈیل مانا تھا، تم نے کس کو اپنا نبی مانا تھا، رسول مانا تھا، تو دنیا کے کس کی اتباع اور پیروی کرتے تھے۔ تم سے یہ سوال ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے پیر و مرشد کون ہیں، تمہارے گائیڈ کون ہیں، تمہارے مولوی اور امام کون ہیں، تمہارے پیر و مرشد کون ہیں۔ اللہ تم سے یہ سوال نہیں کرے گا، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، یہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ کہتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے نبی تمہارے فیصلے کو سن کر، تمہاری بات کو سن کر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پر تسلیم کر لیں، مکمل طور پر تمہاری بات تسلیم کر لیں۔ جب تک یہ مکمل طور پر خوش دلی کے ساتھ آپ کی بات کو سن کر تسلیم نہیں کریں گے، دل میں اگر کوئی حرج اور کوئی تنگی ہوگی، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو مخالفت رسول کا ایک بڑا نقصان یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایسے بندے کے سینے سے ایمان کا نور اٹھ جاتا ہے اور ایسے بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بندوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ایسے بندوں سے دوستی کرنا حرام قرار دیا، ایسے بندوں سے ملنا جلنا حرام قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اے نبی، وہ قوم جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، وہ قوم جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، تم اس قوم کو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ وہ قوم جس کے سینے میں اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، وہ قوم ان لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتی ہے
جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، معلوم کیا مفہوم کیا نکلا اس کا، اس آیت کا، کہ وہ لوگ جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دلی دوستی کرنا، محبت کرنا جائز نہیں ہے. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو ہمارے نبی کی حکم کی خلاف ورزی کریں، جو ہمارے نبی کے حکم کی مخالفت کریں. میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسوے نبوی کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. اور یاد رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں، ایسے لوگ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں سب سے ذلیل لوگ ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، کہ ذلت اور حقارت پن اور رسوائی اس شخص کے چہرے پر مار دی جائے گی جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا. تو مخالفت رسول کا انجام یہ ہے کہ ایسا بندہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا ہے، ذلیل اور رسوا ہوگا. ایسا بندہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہر جگہ وہ کیا ہوگا، ذلیل اور رسوا ہوگا. میرے بھائیوں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کریں گے وہ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہوں گے، بدتر لوگ ہوں گے. فرمایا اپنے وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اس کے چہرے پر ذلت و رسوائی اور حقارت مار دی جائے گی، مسلط کر دی جائے گی. میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے بندے کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا جبکہ اس کے سامنے رسول کا حکم واضح ہو گیا ہے، ہدایت واضح ہو گئی ہے، دین واضح ہو گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، حق واضح ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد پھر بھی وہ رسول کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چل رہا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے پر وہ جا رہا ہے اس کو اس راستے پر ہم جانے دیں گے، اس کو اس راستے پر ہم پھیر دیں گے جس راستے کو اس نے خود اختیار کیا ہے. ہمارے بندے اس کے پاس گئے، ہماری ہدایت کو واضح کیا، حق کو واضح کیا، حق واضح ہونے کے بعد، ہدایت کی باتیں سن لینے کے بعد پھر بھی وہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہے. اللہ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس راستے پر وہ جا رہا ہے اس کو ہم اس راستے پر جانے دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جب ہمارے پاس لوٹ کر آئے گا، حساب ہوگا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے جہنم میں ہم داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کن لوگوں کا جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے. میرے بھائیوں، آئیں چند واقعات پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ عروہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اے ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، کیا تم لوگوں کو حج تمتع سے منع کرتے ہو؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تم لوگوں کو حج تمتع سے منع کرتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا، اے عروہ، اپنی ماں اسما سے پوچھو کہ حج تمتع یہ جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج تمتع کرنے کا حکم دیا، افضل ہے. تم اپنی ماں اسما سے پوچھو جو حجۃ الوداع میں نبی کے ساتھ حج میں تھی، قافلے حج میں تھی، شریک تھی، ان سے پوچھو حج تمتع کیا ہے، افضل ہے یا نبی نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو عروہ نے کہا، اے ابن عباس، لیکن ابو بکر و عمر تو حج افراد کرتے تھے، ابو بکر و عمر حج افراد کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کا حکم دیا ہے. جواب میں عروہ نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما
اللہ ان دونوں سے راضی و خوش ہو، وہ حج افراد کرتے تھے۔ اس پر عبداللہ بن عباس ناراض ہوئے اور کہا واللہ ما اراکم منتہین حتی یعذبکم اللہ، اقول احدثکم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثوننا عن ابی بکر وعمر۔ کہا اللہ کی قسم تم لوگ باز آنے والے نہیں ہو جب تک کہ اللہ تمہیں عذاب نہ دے دے۔ ہم تم سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا، ہم تمہارے سامنے نبی کا عمل، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ پیش کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے یہ کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک دوسرے موقع پر عبداللہ بن عباس نے کہا تھا، کہا واللہ یوشک ان تنزل الحجارۃ علیکم اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ عبداللہ بن عباس نے ایک موقع پر کہا قریب ہے تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ کن سے کہا تھا؟ یہودیوں سے کہا تھا، عیسائیوں سے کہا تھا، کفار و مشرکین سے کہا تھا؟ نہیں، ان لوگوں سے کہا تھا جو دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے، جو اسلام قبول کر چکے تھے، ان سے کہا تھا، کہا قریب ہے تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے یہ فرمایا، اور تم کہتے ہو قال ابو بکر عمر، ابو بکر عمر نے یہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، کتنے معلوم کیا ہوا صحابی کی اس قول سے؟ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ مخالفت رسول کا انجام کیا ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد عبداللہ بن عباس نے یہ آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، یہ بات جو انہوں نے کہی کہ تم پر قریب ہے آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو، یہ ایسے نہیں کہہ دیا، بلکہ دلیل کی بنیاد پر کہا۔ قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر 63 کی بنیاد پر کہا ڈریں وہ لوگ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ جس کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے، جس کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے، اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے کسی اور کی بات کی وجہ سے، کسی اور کی بات کی وجہ سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مدینے کے اندر، مسجد نبوی کے اندر فرمایا، کہا ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کی، یؤخذ منہ ولا یرد، اس قبر والے کی بات لی جائے گی، چھوڑی نہیں جائے گی، چھوڑی نہیں جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کہا گیا، انہوں نے فرمایا، کہا اترکو قولی لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے شاگردو، اے نبی کی امت کے لوگو، اے میرے شاگردو، میری بات کو چھوڑ دو رسول کی بات کے مقابلے میں۔ اگر میری بات ٹکرائے رسول کی بات سے تو میری بات کو چھوڑ دو، رسول کی بات لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے فرمایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور جب پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کی بات صحابہ کرام کی بات سے ٹکرائے تو کہا اترکو قولی لقول الصحابہ الکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ میری بات کو چھوڑ دو اگر میری بات صحابہ کرام کی باتوں سے ٹکرائے۔ پھر سوال کیا گیا اگر آپ کی بات ٹکرائے تابعین کی بات سے تو کہا ہم رجال ونحن رجال، تابعین بھی رجال ہیں، علماء اور ان میں مجتہدین تھے، اور ہم بھی کیا ہے؟ مجتہدین ہیں، ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی غور کریں آپ کہ یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نصیحت کی؟ اترکو قولی لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری بات کو چھوڑ دو، اگر میری بات رسول کی بات سے ٹکرائے تو رسول کی بات لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری بات کیا ہے؟ چھوڑ دو۔ میری بات اگر ٹکرائے صحابہ کرام کی بات سے، میری بات کو چھوڑ دو، صحابہ کرام کی بات لو۔ میرے بھائیو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہیں، رسول کی سنتیں چھوٹ جائیں کوئی پرواہ نہیں، رسول کی بات چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمارے امام کی بات نہ چھوٹے۔ اور الٹا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا نماز میں تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا چیز آپ کے لیے رکاوٹ ہے کہ آپ سنت نبوی کے مطابق آپ نماز کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں کس شخصیت، کون سی شخصیت بسی ہوئی ہے؟ نبی کی شخصیت کی جگہ، نبی کی محبت کی جگہ، نبی کی اتباع کی جگہ کس کی اتباع؟ اور کون سی شخصیت اور کون سی محبت تمہارے دلوں میں بسی ہوئی ہے کہ آج تم نبی کی سنتوں کے مطابق
نہ تمہارے عقیدے ہیں، نہ تمہاری نمازیں ہیں، نہ تمہارے روزے ہیں، نہ تمہارے حج ہیں. جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ایسے نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو. آپ نے حج کے موقع پر حجاج کرام کو، صحابہ کرام کو حج کے ایک ایک مسائل کی تعلیم دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو اور جس تم لوگوں نے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے ایسے حج کرو. میرے بھائی یاد رکھو، اگر عمل عبادت سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو عبادت کیا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اس کا وہ عمل اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا. اپنی عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. میرے بھائیو، مخالفت رسول کا انجام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بندے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ اے مومنو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اور میرے بھائی، مخالفت رسول کا انجام یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے گا ایسا شخص ہلاک ہو جائے گا، ایسا شخص گمراہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک. اے میری امت کے لوگوں، میں تم سب کو ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس راستے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جس راستے میں کوئی تاریکی نہیں ہے، جس راستے میں رات بھی دن کے مانند اجالا پاؤ گے، جس راستے میں تم رات بھی دن کے مانند کیا ہے اجالی پاؤ گے، روشن پاؤ گے. لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک. اور یاد رکھو میرے بعد جو بھی میرے اس راستے سے ہٹے گا وہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا. کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا. آؤ سنت رسول کی طرف، آؤ اتباع رسول کی طرف. میرے بھائیو، اگر ہم تحقیق کریں، اپنے ہر عمل کی تحقیق کریں، اپنی ہر عبادت کی تحقیق کریں کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بھول جائیں لوگوں کو کہ ہم آج تک کیا کرتے آئے، ہم آج تک کیسے نمازیں پڑھ رہے تھے، ہمیں کیسے سکھایا گیا، کیسے ہمارے یہاں کے مولویوں نے سکھایا، فلاں نے سکھایا. نہیں، بھول جاؤ ان چیزوں کو. آؤ تحقیق کرو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے ادا کی ہے، آپ کا عقیدہ کیسا تھا، آپ نے وضو کیسے کیا ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے، روزے کیسے رکھے ہیں، حج عمرہ کیسے کیا ہے، خرید و فروخت کیسے کیا ہے، آپ نے آداب زندگی سے متعلق جو مسائل سکھائے ہیں ان کی ہم تحقیق کریں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. ورنہ یاد رکھو میرے بھائیوں، کل قیامت کے روز افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جب انسان کی عبادتیں، انسان کی اعمال اس کے چہرے پر مار دی جائیں گی اور وہ دنیا کے اندر سمجھ رہا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر، کیا ہم تمہیں بتلا نہ دیں ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا کے اندر خوب عمل کیے، خوب محنت کیے، بڑی قربانیاں دی، پیسے خرچ کیے، اپنے اوقات خرچ کیے، اپنی دولت خرچ کی، عمل خوب کیا، عمل کرنے کے باوجود بالاخسرین، اللہ کہتے بالاخسرین اعمالا، عمل کرنے کے باوجود بھی وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کے اندر ان کی محنت برباد ہو گئی، دنیا کے اندر ان کی محنت کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اور وہ دنیا کے اندر سمجھ رہے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، سوچنے سے اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے سے اور دھوکے میں آنے سے میرے بھائی کامیابی نہیں مل سکتی ہے. پلٹو اس دین کی طرف، پلٹو اس دین کی طرف جس دین کے بارے میں، جس دور کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری دور کے لوگ اس وقت تک اصلاح نہیں پائیں گے، ہرگز اصلاح نہیں پائیں گے جب تک کہ اس دور کا، اس امت کا جو پہلا دور تھا، نبی کا دور، صحابہ کا دور، جب اس دور کے لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے اس وقت تک ہدایت
اور اصلاح نہیں پائیں گے. ہدایت چاہتے ہو, اصلاح چاہتے ہو, فوز و فلاح چاہتے ہو, پلٹو نبی کی طرف, پلٹو صحابہ کرام کے دور کی طرف. انہوں نے کس طریقے سے عمل کیا اس دین پر. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو مخالفت رسول سے بچائے. اللہ ہم سب کو ان تمام حرکتوں سے, ان تمام اعمال سے, ان تمام گمراہیوں سے محفوظ رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں. آمین رب العالمین. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.